اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والوں جاگو، شمس الضحیٰ یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں جرمنی سے ہم پروگرام راہ ہدیٰ کی ہمارے چوتھے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 6 فروری ہے، GMT وقت کے مطابق شام 4 بجے ہیں، اور ہمارے اس سیریز کا یہ چوتھا پروگرام ہے ناظرین، جو ہمیشہ کی طرح لائیو اور انٹر ایکٹیو ہے۔ اس لیے پروگرام کے دوران آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں، اپنا سوال بھیجیں۔ تو سوال کے لیے، جیسا کہ ہمیشہ سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں اور آپ حصہ بھی لیتے آ رہے ہیں، آپ چاہیں تو ہمیں یہاں ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو واپس کال کر کے شامل کریں، یا پھر واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ اپنا میسیج بھی ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کے سوال کو ہم ہمارے پروگرام میں ساتھ شامل کریں۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے، آپ کے سوالات کے جواب دیں گے مکرم حفیظ اللہ بھروانہ صاحب، اور اس طرح سے مکرم رحمۃ اللہ بندیشہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے شرکاء کا ہمارے ساتھ رابطہ پروگرام کے دوران ویڈیو لنک کے ذریعے سے انشاءاللہ رہے گا۔ ناظرین، ہمارے اس سیریز میں، جس کا آغاز 3 پروگرام قبل ہوا، ہم نے موعود اقوام عالم کے بارے میں بات کی، جس کی آمد اسلام میں ہی ہونی تھی، اس دین کے تحت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لایا ہوا دین تھا، جو آخری دین ہے، جو قیامت تک رہنے والا ہے، اور آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ ہی کی امت میں سے ہی ایسے وہ وجود کی آمد ہو سکتی ہے، جس کے متعلق آپ نے خود خبر دی تھی، اور خبر دیتے وقت آپ نے خاص طور پر اس کے حوالے سے عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی کا ذکر کیا تھا، جو کہ دراصل ایک ہی وجود کے 2 نام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مختلف کام اور اوصاف کے اعتبار سے آپ نے دیے۔ ہماری اس گفتگو کو ہم نے پھر آگے بڑھایا اور اس حوالے سے بھی بات چیت کی کہ اس کی آمد کا وقت کون سا تھا، کس زمانے میں اس نے آنا تھا۔ قرآن مجید اور حدیث کے اعتبار سے ہم نے زمانے کا تعین کیا، جو کہ 13ویں صدی کی آخر اور 14ویں صدی کی ابتدا بنتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے آپ کے سامنے ان علامات کو بھی رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے مسیح کے بارے میں فرمایا کہ وہ، یعنی اس مسیح کی آمد خود بھی قرب قیامت کی ایک علامت ہے۔ تو قرب قیامت سے کیا مراد ہے، الساعہ سے کیا مراد ہے، ہمارے پچھلے پروگرام میں بڑی تفصیل سے ہم نے اس بارے میں گفتگو کی کہ وہ قیامت جس کے بارے میں عام طور پر تصور کیا جاتا ہے کہ تمام صفحے لپیٹ دی جائیں گی، قیامت کبریٰ جس کا نام لیا جاتا ہے، دنیا ساری تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اس سے مراد ایسی قیامت نہیں، بلکہ وہ قیامت ہے جو روحانی انقلاب کی طرف اشارہ کرتی ہے، ویسے بھی ایک دنیا میں بھی ایک انقلاب جو اس آنے والے موعود اور یا نبی کی آمد کے ساتھ ہوتا ہے، ایک روحانی حشر ہوتا ہے، روحانی طور پر لوگوں کو زندہ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ الساعہ ہے، وہ انقلاب کی گھڑی ہے جس کی طرف خدا تعالیٰ نشاندہی کرتا ہے، اور وہ تمام علامات بذات خود بتا رہی ہیں کہ وہ علامات یہ تقاضا کرتی ہیں کہ دنیا کا نظام بھی ہو اور دنیا میں جو غیرمعمولی تبدیلیاں ہیں وہ ساری رونما ہو سکیں۔ تو یہ وہ قیامت ہے جو اصل میں نبی کی آمد کے ساتھ ہوتی ہیں۔ آج ہماری اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر، جیسے ہم پچھلے پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا، کہ اس مسیح یا اس الساعہ یا قیامت کی علامات کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید کی خاص مخصوص صورتیں ہیں، ان میں وہ ہم پڑھیں، وہ ہم دیکھیں۔ اس حوالے سے ہم نے قرآن مجید میں سورہ تکویر میں بیان شدہ علامات آپ کے سامنے رکھی، اور ان علامات کو کسی حد تک تفصیل سے بھی یہاں پر بحث میں لائے۔ آج ہم اس گفتگو کو یوں آگے بڑھائیں گے کہ ہم احادیث میں مذکور الساعہ یعنی قرب قیامت کی علامات، اور جس کانٹیکس میں پھر مسیح کی آمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پیشن گوئی کی ہے، ہم وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو احادیث میں اگر ہم نظر ڈالیں تو بہت ساری ایسی روایات ملتی ہیں، بہت سارے ایسے مواقع ملتے ہیں جہاں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم
یعنی آن وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم وہ خاص طور پر قیامت اور قیامت کے علامات کے بارے میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ کتاب مسلم کی کتاب الفتن میں بھی مذکور ہے، اس کا ترجمہ خاک سر آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ یہ مذکور ہے کہ صحابہ کے حوالے سے وہ فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس سے پہلے 10 نشان ظاہر نہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دخان، دجال، مغرب سے سورج کے طلوع ہونے اور عیسیٰ ابن مریم کے ظہور، یاجوج ماجوج کی آمد اور 3 قسم کے خسوف یعنی خسف مشرق اور خسف مغرب، اسی طرح سے جزیرہ عرب میں جو خسف ہے اس کا ذکر کیا، اور 10ویں علامت یہ کہ ایک آگ کا آپ نے ذکر کیا جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ان کے محشر ہونے کی جگہ کی طرف ہانکے گی۔ ناظرین، یہ علامات، ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری علامات جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب یہ علامات ظاہر ہونی شروع ہوں گی تو جیسا کہ ایک مالا جب ٹوٹتی ہے تو اس کے سارے جو موتی ہوتے ہیں یک کے بعد دیگرے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح سے ان علامات کا بھی ظہور دنیا میں اسی طرح سے ہوتا چلا جائے گا، وہ علامات ایک کے بعد دوسری ظاہر ہونی شروع ہوتی جائیں گی، تو ایک تسلسل کے ساتھ بھی۔ تو ان علامات میں جو علامت خاص طور پر مسیح کی آمد کے ساتھ وابستہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دوسری احادیث میں بھی مسیح کی آمد کے ساتھ جس کا ذکر کیا ہے وہ دجال کی علامت ہے۔ دجال کے بارے میں اگر ہم ہمارے مسلمان بھائیوں سے بات چیت کرتے ہیں تو ایک عجیب و غریب تصور ہے جو پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گویا ایک بڑا ہی جن قسم کا ایک وجود ہے اور جو ایسے کام کرے گا جو خدائی کام ہوتے ہیں، جو انسان ویسے تو کر بھی نہیں سکتا، اور اس کی ایسے کارنامے جو خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں۔ تو بہرحال آن وسلم کے یہ کلمات دجال کے متعلق احادیث میں بہت سارے ملتے ہیں جو تشریح طلب ہیں، اور اس کے متعلق خاکسار حفیظ اللہ بلوانا صاحب سے درخواست کرے گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ دجال کے متعلق آن وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، اور مسیح کی آمد کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ مسیح موعود امام مہدی علیہ السلام تو تشریف لے آئے ہیں، تو وہ دجال وہ کہاں پر ہے اور اس دجال کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ شکریہ طارق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے ایک مسیح اور مہدی کے آنے کی پیشگوئی فرمائی، اور جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا اس کے ظہور کی علامات میں ایک خاص جو علامت تھی وہ دجال کے ظہور کی علامت ہے۔ اب جیسا کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ عوام الناس میں عجیب و غریب قسم کی دجال کے متعلق کہانیاں مشہور ہیں کہ وہ عجیب الخلقت، غیر معمولی قوتوں اور طاقتوں کا مالک ایک شخص ہوگا، لیکن حقیقت اگر دیکھی جائے کہ دجال کے متعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئیاں فرمائی ہیں وہ آپ کے رویا اور مکاشفات پر مشتمل ہیں۔ جیسا کہ بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بینما انا نائم اطوف بالکعبہ تھے، کہ میں سویا ہوا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ اب رویا مکاشفات اور جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں اصل میں اکثر اس میں سے جو ہے وہ تعبیر طلب ہوتی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کا ذکر ہے، ستارے، چاند اور سورج دیکھنے کا، اور اس کی تعبیر فرمائی۔ اسی طرح اس وقت فرعون کا جو گائیوں والی جو اس نے خواب دیکھی اس کی تعبیر کا ذکر ہے قرآن کریم میں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جو کشوف اور رویا ہوتی ہے ان کی تعبیر کی جاتی ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں ابن سیاد کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ایک یہودی لڑکے ابن سیاد پر دجال ہونے کا شبہ ظاہر کیا، اور حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھائی کہ یہی وہ شخص ہے جو دجال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قسم کی تردید نہیں فرمائی، حالانکہ ظاہری طور پر ابن سیاد میں دجال کی تمام علامات تو موجود نہیں تھی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دجال کے متعلق پیش گوئیوں کو مجازی طور پر سمجھتے تھے،
اور ان تمام علامات کا ظاہری اور جسمانی طور پر پایا جانا ہرگز ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ اب میں نے جب دجال کے متعلق مختلف عربی معجم کو دیکھا ہے تو اس کے جو معنی میں مختصر تمام اگر ایک ایک کا ذکر کروں تو بات لمبی ہو جائے، جو ایک نتیجہ نکلتا ہے ان معنوں کا وہ کوئی اس طرح بنتا ہے کہ دجال کے جو لغوی معنی معجم میں بنے ہیں، لکھے ہوئے ہیں کہ ایک کثیر تعداد جماعت جو تاجر پیشہ ہو، اپنا تجارتی سامان دنیا میں لیے پھرے، نہایت مالدار، خزانوں والی، دنیا میں سیر و سیاحت کثرت سے کرنے والی، ہر جگہ پہ پہنچنے والی، گویا کہ کوئی جگہ ان کی دسترس سے خالی نہ ہو، اور مذہباً ایک غلط اور جھوٹے عقیدے پر قائم ہو۔ اب اگر ان تمام علامات کو جو ان معنوں کے حساب سے دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ مسیح اقوام، مغربی اقوام میں پائی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے بچنے کے لیے فرمایا کہ سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات کا مطالعہ کیا جائے۔ اب جو قرآن کریم میں سورۃ کہف کی 10 آیات ہے اس میں عیسائیت کا رد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تو گویا دجال کا فتنہ اور مسیحیت کا فتنہ ایک شے ہے، کیونکہ جیسی بیماری ہے اس کا ویسے ہی علاج کیا جاتا ہے۔ پھر احادیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے اور خطرناک فتنہ ہے، اور تمام انبیاء اس فتنے سے اپنی قوم کو ڈراتے گئے ہیں۔ اب قرآن کریم سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے خطرناک جو فتنہ ہے وہ مسیح کا بیٹا قرار دینا، یہ فتنہ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے خطرناک فتنہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ تو اگر ان دونوں باتوں کا موازنہ کیا جائے تو حقیقت میں جو مسیحیت ہے، جو عیسائی مذہب ہے، اس کا دجال کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور قرآن اور حدیث کو اکٹھا کیا جائے تو حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ دراصل یہی وہ بڑا فتنہ ہے جو دجالیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ پھر مسلم کی ہی ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تمیم داری نے رضی اللہ عنہ نے دجال کو ایک مغربی جزیرے کے گرجے میں مقید دیکھا۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال سے مغربی عیسائی اقوام ہیں جن کا تعلق گرجے سے خاص طور پر ہے، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عیسائی اقوام جو مذہبی طور پر عیسائیت کا عقیدہ رکھتی ہیں، یہ دجال کا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی بے شمار علامات بیان فرمائی ہیں۔ اب ان تمام علامات کا تو ذکر نہیں کیا جا سکتا، میں مختصر چند ایک علامات جو حضور نے بیان فرمائی ہیں تو دیکھیں کہ کیا وہ ظاہری طور پہ کس طرح وہ پوری ہو سکتی ہے یا ان کی تعویل کی جا سکتی ہے، اور وہی حقیقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی ایک یہ علامت بیان فرمائی کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور بائیں آنکھ اس کی خوب روشن، گویا کہ ایک موتی ہوگی۔ اب اس کی ظاہری تو کوئی علامت کوئی ایسی خاص نہیں بنتی، ہاں استعارتاً اور تشبیہ میں اگر یہ دیکھا جائے اور اس کی تعویل کی جائے کہ وہ دینی، دائیں آنکھ سے مراد دینی علوم ہے، کہ وہ دینی علوم سے تو بے بہرا ہوگا، اس کو کچھ اس سے حاصل نہیں ہوگا، لیکن دنیاوی آنکھ اس کی بہت تیز ہوگی، وہ زمین اور آسمان اور تمام اس کی معلومات اور خزائن جو ہے اس پر اطلاع پائے گا۔ یہ بھی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافا را لکھا ہوگا، یعنی کہ ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ اس کو جان لے گا۔ مراد یہ ہے کہ اس دجال کا جو دجل ہے، جو کفر ہے، وہ ظاہر و باہر ہوگا، خواہ پڑھا لکھا شخص ہے خواہ ان پڑھ ہے، اس کے اس کفر کو ہر ایک شخص جان لے گا۔ تو جو آج الوہیت کا عقیدہ ہے وہ ہر مسلمان پر آیا ہے، اس کے اوپر اس میں دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ظاہری حلیے کا بھی ذکر فرمایا کہ جو دجال ہوگا وہ ایک دیو قامت، چوڑے سینے والا، سفید رنگ پیشانی والا آپ نے دیکھا۔ اب یہ تمام علامات، یہ جو خد و خال حضور نے بیان فرمایا، یہ مغربی اقوام کے ہیں۔ پھر ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی کہ اصفہان کے 70,000 یہودی جو ہیں وہ دجال کے ساتھ ہو جائیں گے۔ آج یہودی جو ہیں وہ مسیح اقوام کی بھرپور مدد کر رہے ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تمام اقوام میں، تمام دنیا میں جہاں مسیح سلطنت قائم ہے وہاں پہ یہودی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بھرپور ان کی مدد کر رہے ہیں۔ پھر
آگے آن وسلم علامات بیان فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، پانی کی نہریں ہوں گی، بڑی تیزی سے دنیا میں چلے گا، ہر طرف فتنہ و فساد اور تباہی پھیلائے گا، جسے چاہے گا قتل کر دے گا، جسے چاہے گا زندہ رکھے گا، اس کے حکم پہ بارشیں ہوں گی، زمین کھیتی اگائے گی، زمین اپنے خزانے اگائے گی۔ یہ تمام کی تمام علامات اگر ظاہری طور پہ دیکھیں تو یہ تو اسلام میں توحید کے خلاف ہے، یہ تو خدا تعالیٰ کی خدائی کی علامات ہے۔ تو ایک فرد میں یہ جمع ہو جانا یہ بالکل ناممکن ہے۔ تو یہ اگر ہم ان کو دیکھیں کہ آج دیکھ لیں کہ آج پہاڑوں پر بھی ان مغربی اقوام کی دسترس ہے، دریاؤں پر بھی ان کی دسترس ہے۔ آج اقتصادی لحاظ سے اس قدر یہ ترقی کر چکی ہیں اقوام کہ جس کو چاہے ان پہ اقتصادی حصار بنا دیتی ہیں، جن پر چاہیں تو ان پر اپنے انعام و اکرامات کی بارش کرتی ہیں، جو ان کی بات کو مانتا ہے ان پر اپنی نوازشات کر دیتی ہیں۔ آج یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی دنیاوی جو نعمتیں ہیں ایک لحاظ سے وہ ان کی دسترس میں ہیں۔ اسی طرح آزرا نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور آگ بھی ہوگی، اور جسے وہ جنت کہے گا حقیقت میں وہ آگ ہوگی۔ اب اگر ظاہری طور پہ اس کے معنی قبول کیے جائے جو کہ ناممکن ہے، یہ کہ خلاف توحید ہے، کیونکہ جنت اور آگ اور دوزخ کا تعلق تو خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو میں شارح بخاری علامہ ابن حجر نے جو اس کی تشریح بیان فرمائی ہے وہی بیان کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دجال انعام و اکرام اور سزا پر قادر ہوگا، جو اس کی اطاعت کرے گا اس پر انعام و اکرام کرے گا، یا وہ اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا، لیکن حقیقتاً اخروی لحاظ سے یہ جہنم ہوگی، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ اس کی دنیا جہنم بنا دے گا، مگر ایسے لوگ اخروی جنت کے وارث ہوں گے۔ یہ صفات بھی آج عیسائی اقوام میں بدرجہ اتم ہمیں نظر آتی ہیں۔ پھر ایک علامت یہ بھی بتائی کہ دجال کے دونوں کان جو ہیں 30 ہاتھ ہوگی ان کی لمبائی۔ تو اس سے مراد یہ تھا کہ یہ اقوام ایسی ایجادات کرے گی جس سے پیغام رسانی کا کام آسان ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ٹیلی فون، فیکس، یہ تمام چیزیں جو یہ مغربی اقوام نے کی ہیں، آج آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھے آپ تمام دنیا سے رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس سے مراد تھی۔ پھر یہ ہے کہ دجال خانہ کعبہ کا طواف کرے گا۔ اب اس کی تشریح جو علامہ توربشتی صاحب ہے انہوں نے جو کی ہے میں وہی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ یہ حدیث حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویا اور مکاشفات میں سے ہے، اور حضرت عیسیٰ کے خانہ کعبہ کے گرد طواف کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کی اصلاح اور اسے قائم کرنے کے لیے دین کے گرد طواف کریں گے، اور دجال دین میں فساد اور کدی پیدا کرنے کے لیے دین کے گرد چکر لگائے گا۔ تو یہ ہے۔ اور اسی طرح مولوی عبدالحق صاحب نے فرمایا کہ اس سے دجال کا خانہ کعبہ کا طواف سے مراد یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی ویرانی اور تباہی کے درپے ہوگا، اور حضرت عیسیٰ جو مسیح ہے وہ اس کو بچائے گا۔ تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مغربی اقوام جس طرح مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کرتی جا رہی ہیں، ان کی جو طاقت ہے اس کو کمزور سے کمزور کرتی جا رہی ہیں۔ آج ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے مسلمان آج مغربی اقوام کے ہاتھ سے اٹھا رہے ہیں۔ پھر ایک علامت فرمائی کہ مسیح موعود کو دیکھ کر دجال نمک کی طرف پگھل جائے گا، یعنی کہ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا۔ پھر آنسلر نے فرمایا کہ دجال مشرق سے نکلے گا اور وہ زمانہ انتہائی اختلافات اور فرقہ بندی کا ہوگا، اور وہ تمام دنیا پر غالب آ جائے گا۔ پھر مومن سخت تنگی محسوس کریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، وہ لوگوں کی امامت کرائیں گے، اور جب وہ رکوع سے اٹھیں گے تو دجال کو قتل کر دیں گے اور مسلمان غالب آ جائیں گے۔ یہ بھی بتاتی ہے کہ اصل دجال پر جو غلبہ ہوگا وہ مسیح کی جو جماعت ہے اس کے ذریعے دعائیں اور دلائل کے ذریعے اس پر غلبہ ہوگا، نہ کہ تلوار کے ذریعے اس کا مقابلہ کیا جا سکے گا، جیسے کہ آن وسلم نے فرمایا۔ اور آخر پہ ایک اور علامت کہ مسیح موعود دجال کو باب لد پر قتل کرے گا۔ اب لد کا مطلب ہے عربی زبان میں بحث و تکرار کرنے والا، جھگڑا کرنے والا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، کہ تو اس کے ذریعے بحث کرنے والی قوم کو انذار کرے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسیح جو ہے دجالی عقائد باطلہ کو علمی اور عقلی دلائل سے توڑے گا اور اس پر فتح حاصل کرے گا۔ چنانچہ بانی جماعت احمدیہ نے عیسائیت کے خلاف اسلام کے وہ روشن دلائل پیش کیے کہ اس کی بنیادیں ہل گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَقَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ جو ہلاک ہوتا ہے وہ دلیل کے ذریعے ہلاک ہوتا ہے، اور جو زندہ رہتا ہے وہ دلیل کے ذریعے زندہ رہتا ہے۔ تو یہ ہے دجال کا قتل، اور یہ ہے دجال کی حقیقت۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ پیش گوئی روز روشن کی طرح آج
ہمارے درمیان پوری ہو چکی ہے، اور حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور اس دجال کا مقابلہ فرمایا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ حفیظ اللہ صاحب۔ تو ناظرین دیکھیں، ایک لفظ کو ظاہری طور پر لینا، علامات کو ظاہری طور پر لینے سے بات کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے۔ ایک اتنی عظیم الشان پیشن گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جو اتنی واضح طور پر اپنی تمام علامات کے ساتھ، جیسے کہ رویا اور کشوف کی تعبیر ہوتی ہے، وہ ابھی حفیظ اللہ صاحب نے آپ کے سامنے وہ سب کچھ رکھا، وہ پوری ہو چکی ہیں، اور دجال کا ایک رنگ سے قتل ہونا بھی اور مسیح کے اس کے مقابلے کھڑا ہونا بھی بذات خود ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ہمارے مخالفین خود یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ہندوستان میں مثال کے طور پر وہاں پر عیسائی جب اپنی پوری طرح سے تبلیغ کر رہے تھے اور مسلمانوں کو انہوں نے عیسائیت کی طرف بھی بہت بڑی تعداد میں انہوں نے عیسائی بنا لیا تھا، تب ان کے خلاف کھڑے ہونے والے یہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی تھے، جنہوں نے اس رنگ میں اسلام کی حقیقت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور قرآن مجید کی جو صداقت سامنے رکھی، اور دوسری طرف ان کے خدا کو مردہ ڈکلیئر کیا اور ثابت بھی کیا، قرآن مجید سے بھی، ان کی اپنی کتب سے بھی۔ اور پھر دوسری طرف مخالفین کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایجنٹ والے کام احمدیہ جماعت اور احمدیہ جماعت کے بانی کرنے والے ہیں، یا خود جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ آسمان پر ہیں اور خدائی صفات کے متحمل ہیں۔ تو ہم یہاں آگے چلتے ہیں۔ ایک اور بہت بڑی ضروری بات دجال کے کانٹیکس میں، حفیظ اللہ صاحب خاکسار بھی آپ کی طرف پھر آئے گا، وہ دجال کا گدھا ہے، جو اپنی ذات میں بھی بہت بڑی عظیم الشان پیشن گوئی ہے۔ لیکن اس سے قبل ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر ہیں، عارف الزمان صاحب ہیں، ہمیں ریگولر سوال اپنے بھیجتے ہیں۔ ان سے قبل عارف الزمان صاحب، آپ کا سوال بھی آیا تھا جس میں آپ نے پوچھا تھا کہ جو دجال کے حوالے سے آیا ہے کہ اس کی پیشانی پہ کاف فے اور را لکھا ہوگا، تو اس کی تفصیل ابھی آپ کو مل چکی ہے حفیظ اللہ صاحب کے جواب میں۔ تو مزید آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے تو پوچھ لیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال ہے، قرآن کریم میں سورہ انبیاء کے 97 آیات میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے جب یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیا جائے گا وہ اونچی جگہ سے بھاگ کے آئے گا، ایسے کہ سمندر کے لہروں کے اوپر سے بھی۔ اس کی تفصیل چاہیے مجھے۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ، اور آپ کے سوال کے لیے بھی، کیونکہ یہ بھی ایک علامت ہے جس کے بارے میں ہم یہاں گفتگو بھی کرنا چاہتے ہیں، یاجوج ماجوج کے حوالے سے۔ ابھی حدیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا کہ یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا۔ تو ناظرین، اس حوالے سے بھی ایک عجیب و غریب تصور ہے جو قائم ہو چکا ہے۔ ایسی مخلوق یاجوج ماجوج کے حوالے سے سمجھی جاتی ہے جس کے متعلق نہ پہلے کبھی دنیا نے دیکھا، نہ سنا، نہ آئندہ کبھی ایسے کوئی خلقت، عجیب الخلقت مخلوق سامنے آ سکتی ہے۔ ہاں، کامکس میں اور سائنس فکشن میں ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو بہرحال اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کی کیا ان علامات کے حوالے سے ہم جماعت احمدیہ کیا معقول تعبیر کرتے ہیں، تو ہم رحمۃ اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی رحمۃ اللہ صاحب، ابھی آپ نے سوال بھی سنا، اور مزید یاجوج ماجوج کے متعلق آپ ایز اے مکمل طور پر بھی کسی حد تک اگر ہمارے سامنے اس کی جو وضاحت ہے، اس کی حقیقت ہے، وہ رکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ طارق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ابھی بتایا گیا ہے کہ دجال کیا ہے اور اس کی کیا علامات ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں اطلاع دی تو فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ اس وقت وہی ہوگا۔ تو اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یاجوج ماجوج بھی ہوگا، اور وہ ظاہری طور پر بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ تو گویا ایک ہی وقت میں دو فتنے تو نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک فتنے کا ایک رنگ ہو، اس کو ایک خاص نام دے دیا جائے، اور اسی فتنے کے دوسرے رنگ کے لیے کوئی خاص نام دے دیا جائے۔ تو عملاً ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ حدیث عربی زبان میں ہے اور اس میں یاجوج اور ماجوج کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ بھی عربی میں ہے۔ تو پہلے ہم اس لفظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ یاجوج اجا یعجو سے مشتق ہے، اور اجا کہتے ہیں، لسان العرب جو عربی لغت کی سب سے بڑی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ الاجیج تلہب النار، کہ آگ کا شعلے مارنا یا آگ کا بھڑکنا۔ ساتھ لکھا اجیجن کہتے ہیں، اجت النارو، جب کہیں گے اجت النارو تو اجیجن اذا سمعت صوت لاہبہا، کہ اس قدر آگ تیز ہو کہ اس کی آواز بھی آپ کو سنائی دے۔ تو گویا موٹا ہمیں یہ پتہ چلا موٹے طور پر کہ ماجوج اور یاجوج اور ماجوج وہ ہیں جن کا آگ کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ آگ کو استعمال کر رہے ہیں، اور آگ ایسی ہے کہ ان کے اندر شعلہ زن ہے،
اور احادیث میں جب اس کی ہم تفصیل پڑھیں گے ابھی سنیں گے بھی، اور وہ بہرحال پتہ چلے گا کہ یہ ایسی اقوام ہیں جو نہ صرف آگ کھاتی ہوں گی، آگ سے کام لیتی ہوں گی، بلکہ اپنی ہر ترقی کا راز انہوں نے آگ کو بنایا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں ایک سے زائد جگہ پہ یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ موجود ہے۔ ابھی جس طرح ہمارے سوال کرنے والے دوست نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 97 کی طرف اشارہ کیا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک آیت پہلے 96 نمبر میں کہ حرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فوت ہو جائے اس پر حرام کر دیا ہے کہ وہ واپس دنیا میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ خود فرماتا ہے کہ جو جنت میں جانے والے ہیں جنت میں چلے جائیں گے، ما ہم منہا بمخرجین، وہ جنت سے باہر نہیں نکالے جائیں گے، اور جو دوزخ والے ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے اور دوزخ سے باہر نہیں نکالے جائیں گے۔ تو گویا جو جنت والے ہیں وہ جنت میں ہیں، جو دوزخ والے ہیں وہ دوزخ میں ہیں، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ بل اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، کہ وہ جنت والے اور دوزخ والے آئیں گے تو نہیں، لیکن کب آ سکتے ہیں؟ بظاہر اس آیت سے لگتا ہے کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا وہ ہر اونچائی سے دوڑے چلے آ رہے ہوں گے۔ تو ظاہر جنت والے دوزخ والے خود نہیں بلکہ ان کے مثیل مراد ہیں کہ ان کے مثیل دنیا میں اس وقت آئیں گے جب یاجوج اور ماجوج کا دنیا میں دورہ ہوگا۔ یہ ہر اونچائی سے کیسے آئیں گے اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرما دیا ہے، کہ جہاں حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ ہے اور کہ ذوالقرنین کے پاس ایک قوم آئی، انہوں نے کہا جو مفسدون ہیں، جو یاجوج اور ماجوج دنیا میں فساد برپا کرنے والے ہیں، انہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے، تو ہماری مدد کیجیے اور ہمارے لیے ایک دیوار بنا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کے ذریعے اس وقت ان کی حفاظت فرمائی تھی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے جب حفاظت فرمائی تو انہوں نے کہا یہ میری دیوار جو بظاہر ایک روک ہے یاجوج اور ماجوج کے حملوں سے، یہ ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی، بلکہ فرمایا کہ ایک وقت آتا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، کہ ایک وقت آئے گا جب ہم یہ موج در موج ایک دوسرے کے اوپر سے گزرتے ہوئے اس دیوار کو پھیلان جائیں گے، تو اس وقت اس دیوار کی ظاہری حقیقت کچھ نہیں رہے گی۔ جو پہلی آیت میں حدب کے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں الموج، پانی کی موج کو بھی کہتے ہیں اور سطح مرتفع کو بھی کہتے ہیں، اونچی جگہ کو بھی۔ تو گویا ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو یاجوج اور ماجوج ہے جب وہ آئیں گے وہ دنیا میں اب ظہور کریں گے، وہ سمندر کی طرف سے بھی لوگوں پر آئیں گے مفسد بن کر، اوپر سے بھی نیچے سے بھی، دائیں سے بھی بائیں سے، گویا ہر طرف سے، اور بیس ان کی فساد پھیلانے کی آغاز کی ہوگی جو سمندر ہے موج کی طرف سے، حدب کی طرف سے۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں علامات پوری ہوئیں، بلکہ یاجوج ماجوج کے بارے میں اب ہم کوشش کرتے ہیں کنفرم کرنے کی یہ کون سی اقوام ہیں۔ حدیث میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے مسلمانوں، جو بنی اسرائیل ہے وہ اگر تمہیں کوئی روایت بیان کریں اس کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب موافقت اہل الکتاب فی ما لم یؤمر فیہ بشیء، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس معاملے میں جس کے بارے میں جدید احکامات نازل نہیں ہوا کرتے تھے اہل کتاب کی تعلیمات کی موافقت پسند کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے مسلمانوں، یحدثہم، ان جو اہل کتاب ہیں ان کی روایات بیان کیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں سوائے اس کے کہ وہ عقلاً نقلاً غلط ہوں۔ تو جب ہم یاجوج اور ماجوج کا علم حاصل کرنے کے لیے بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت حزقیل علیہ السلام کی کتاب میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ یہ اقوام کہاں آباد ہیں۔ مثلاً حزقیل نبی کی کتاب ہے اور اس کا باب ہے 38، آیت نمبر ہے 1 تا 3، اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت حزقیل نے مخاطب کرتے ہو کہ اے آدم زاد، جو جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روش، مسک اور توبل کا فرمانروا ہے، متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کار اور کہہ کہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ دیکھو اے جوج، روش، مسک، توبل کے فرمانروا، میں تیرا مخالف ہوں۔ تو گویا اس میں تو نام لے کر جگہ کا، ماسکو کا اور ٹوبالسک جو علاقے ہیں ان کا نام لے کر بتا دیا گیا
کہ ماجوج وہ ہے جو روس اور اس علاقے میں آباد تھے۔ تو ابتدائی طور پر آج کل تو وہاں اور قسم کے حالات ہیں۔ مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جو ڈیفینڈر آف فیتھ کے نام سے ان کے معروف تھے کہ عیسائیت کے فرمانبردار اس کے کہلاتے تھے، دنیا کا ایک جو جتھا تھا وہ روس کے زیر تابع تھا، دوسرا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے زیر تابع تھا۔ تو حزقیل نبی کی کتاب کے 38 باب میں یہ بیان ہوا، 39 باب میں ماجوج کا بھی تذکرہ ہوا ہے، فرمایا ہے اور ماجوج پر اور ان پر جو بحری ممالک جہاں جزائر میں رہتے ہیں امن سے سکونت کرتے ہیں آگ بھیجوں گا۔ تو گویا ایک میں بتا دیا کہ روس ہے، اور روس کے بالمقابل جو جزائر میں رہنے والے ہیں ان ممالک کو دوسرے نام دے دیا گیا۔ تو گویا یورپین ممالک اور ان کے سامنے دونوں ہیں، یعنی روس کے سامنے بالمقابل ممالک جو ہیں وہ جوج ہیں۔ تو بائبل سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یاجوج اور ماجوج روس اور مغربی اقوام ہیں جن کا ظہور مسیح موعود علیہ السلام کی علامات میں سے ایک بیان کیا گیا ہے۔ بلکہ طارق صاحب اس سے بڑھ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی کے بارے میں جو مکاشفات ہیں ان میں مکاشفہ میں تو وقت بھی بتایا گیا ہے کہ یہ وقت کب ہے، کس وقت اس یاجوج اور ماجوج نے نکلنا ہے۔ چنانچہ مکاشفہ میں لکھا ہے کہ جس کی باب نمبر ہے 20 آیت نمبر ہے 7 تا 10 کہ اور جب 1000 سال پورے ہو جائیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا، ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گے۔ یہ مکاشفہ جو بائبل کی آخری کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو گویا اس میں بتایا گیا کہ 1000 سال کے بعد یہ شیطانی قوتیں دنیا میں پھیلیں گی۔ تو قرآن کریم نے بھی بطور پیشگوئی بیان کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو نور آیا ہے، فرمایا کہ سب سے بہترین صدی میری صدی، اس کے بعد دوسری صدی، اس کے بعد تیسری صدی ہوگی، فرمایا اس کے بعد یفش الکذبہ جھوٹ پھیل جائے گا۔ یہ جھوٹ کا زمانہ کتنا ہے قرآن کریم نے سورۃ سجدہ میں بتا دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یدبر الامر من السماء الی الارض، کہ اللہ تعالیٰ جو امر شریعت ہے اس کو آسمان سے زمین کی طرف نازل کرتا ہے، پھر وہ زمین سے اٹھ جاتا ہے کتنی دیر، فرمایا ثم یعرج الیہ، پھر آسمان کی طرف وہ واپس امر چڑھ جاتا ہے۔ میں فی یومن کانا مقدارہ الف سنۃ، 1000 سال کے برابر اس کی مقدار ہے۔ تو وہی مکاشفہ میں جو کہا گیا تھا کہ یاجوج اور ماجوج 1000 سال کے بعد آئیں گے، تو وہ جب 3 صدیاں بہترین صدیوں کے بعد یہ 1000 سال ملائے تو 13ویں صدی بنتی ہے۔ اور جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور ہوا ہے تو یہی یاجوج اور ماجوج کا دنیا بھر میں غلبہ تھا، اور انہوں نے وہ فساد برپا کیا تھا جس کا کچھ حد حساب نہیں ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں سورہ کہف میں جیسا کہ میں نے ابتدائی آیات میں بتایا تھا کہ جب حضرت ذوالقرنین نے ان کا مقابلہ کیا تو وہاں ہی ان کی ایک علامت یہ بیان کی گئی تھی کہ یہ لوگ دنیا کو گمراہ کرتے ہیں، اور فرمایا ناصر اللہ زینہ ذل سعیہم، کہ ان کی ٹوٹل جو کاوشیں ہیں وہ دنیا کے بارے میں ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا یحسنون صنعا، کہ جو صنعت کاری میں سب سے اوپر ہیں۔ تو گویا وہ دجال جس کی مذہب کی نام کی وجہ سے، اس کی مذہبی رسومات کی وجہ سے، ان کے مذہبی علماء کی وجہ سے جس کا نام دجال رکھا گیا تھا اسی فتنے کا، ان کے دنوی فتنے کی وجہ سے اسی دجال کا نام یاجوج اور ماجوج رکھا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ احادیث میں جب مسیح موعود کے دور کے بعض علامات کا تذکرہ ہوا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور پیشگوئی فرما دیا تھا کہ یہ ایسا خطرناک ہے، میں لا یدان لاحد لقتالہم، کہ کوئی بھی 2 ہاتھ ایسے نہیں ہیں جو ان سے ظاہری طور پر مقابلہ کر سکیں گے۔ اس وقت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اذ اوحی اللہ الی عیسیٰ، اس وقت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کرے گا کہ انی قد اخرجت عبادا لی، کہ میں نے ایسے بندے دنیا میں نکالے ہیں لا یدان لاحد بقتالہم، کہ ان سے قتال کے لیے کسی کے پاس 2 ہاتھ نہیں ہیں۔ میں پھر کیا کرنا ہے، فحرز عبادی، میرے بندوں کو لے جا الی طور کے طرف، یعنی امن کی طرف اور دعاؤں کی طرف، اور امن اور دعاؤں کے ذریعے ہی اس مسیح موعود نے اس یاجوج اور ماجوج کا مقابلہ کرنا تھا، ظاہری ہاتھوں سے اس کا مقابلہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اور یہ ایسے خطرناک تھے کہ انہوں نے آسمان کی طرف بھی تیر چلانے تھے، یعنی دنوی علوم تو جو حاصل کرنے ہی کرنے تھے،
روحانی علوم بھی حاصل کرنے کا انہوں نے دم بھرنا تھا، اس لیے فرمایا تھا فَيَرْمُونَ بِنُشَّاهِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، یہ آسمان کی طرف بھی اپنے تیر پھینکیں گے۔ تو یہ ظہور پذیر ہوئے ہمارے ہاں برصغیر میں۔ علامہ اقبال جو شاعر مشرق کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ طور پر اپنے اشعار میں لکھا ہے کہ یہ تو اب کھل گئے۔ مثال کے طور پر ان کا ایک مشہور شعر ہے کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، کہ اے لوگو اب جو یاجوج ہے اور ماجوج ہے اس کے سارے لشکر کھل گئے ہیں۔ انہوں نے لکھا دوسرا مصرع اس کے شعر کا یہ ہے، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون، کہ اے ذرا بصیرت رکھنے والے مسلمان، جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ ہر حدب سے ینسلون ہوتے آئیں گے وہ یاجوج ماجوج، وہ اب تفسیر کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ وہ یاجوج بھی کھل گیا، ماجوج بھی کھل گیا، اس کی علامات بھی ظاہر ہو گئیں۔ تو جب علامات ظاہر ہوئیں تو ظاہر ان علامات کے بالمقابل آنے والے موعود کا بھی تذکرہ تھا، اور وہی حقیقت ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام آئے، انہوں نے ان کا مقابلہ کیا دعاؤں کے ہتھیار سے، اور یہی دعائیں ہیں جس طرح بھی پہلے بتایا گیا سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ اصل مقابلہ ہوتا ہے زندگی اور موت کے لیے دلائل کا مقابلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ فتح دے گا، لیکن دلائل کے ذریعے آج احمدیت ہر جگہ پہنچ رہی ہے، ہر ایک کے سامنے کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے رحمۃ اللہ صاحب، جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو فی الحقیقت اسی طرح سے ہی ہے جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ ایک ہی قوم ہے جن کے مختلف پہلو، مختلف کارنامے، مختلف کاموں کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام دجال اور یاجوج ماجوج رکھے ہیں، اور خاص طور پر یاجوج ماجوج میں جو اجزا یعنی جو آگ کو اپنے زیر نگین اپنے کام میں لا کر اس کے بلبوتے پہ جو ترقیات اور لوگوں پر یہ حکمرانی اور یہ تمام دیگر تمام جو ریولوشن ہم دیکھتے ہیں انڈسٹریل خاص طور پر، جس کے ذریعے سے انہیں یہ طاقت ملی ہے پچھلی صدی سے آج تک ملتی جا رہی ہے، تو یہ باتیں بہت ہی واضح طور پر ہمارے سامنے کھلتی ہیں۔ ایک اور پہلو جو اسی کانٹیکس میں ہے، بہت دلچسپ ہے، وہ دجال کے گدھے کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجال کا اس کے گدھے کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کی جو حقیقت ہے ہم حفیظ اللہ صاحب سے وہ جاننا چاہیں گے۔ جی حفیظ اللہ صاحب۔ جی، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں دجال کا ذکر ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی سواری کا بھی ذکر کیا، ایک گدھے کا ذکر فرمایا کہ وہ دجال اس پر سوار ہوگا، اور اس کی مختلف دجال کی وہ گدھے کی علامات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ جب ہم ان علامات کو دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ ایک کوئی جانور نما چیز ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں ایک بڑی عظیم الشان پیش گوئی تھی جو آج روز روشن کی طرح یہ پیش گوئی پوری ہو چکی ہے، اور آج ہم اس دجال تمام جو لوگ ہیں وہ دجال کی اس گدھے پر سوار ہے اور سواری کرتے ہیں اور سب سوار ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کانوں کے درمیان 70 گز کا فاصلہ ہوگا۔ اب یہ بظاہر اگر کسی جانور کے بارے میں سوچا جائے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ دجال کا جو گدھے کا ایک پاؤں مشرق میں دوسرا مغرب میں ہوگا، وہ ساری زمین کا سفر کرے گا، وہ بادلوں کو پکڑنے پر قادر ہوگا دجال کا گدھا، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی کہ ایک مشرق سے اگر چلا تو سورج غروب ہونے سے پہلے وہ مغرب میں پہنچ جائے گا۔ وہ سمندر میں چلے گا تو اس کے ٹخنوں تک پانی نہیں آئے گا، اور جب وہ سفر شروع کرے گا تو بآواز بلند اعلان کرے گا اپنے دوستوں کو بلانے کے لیے کہ آؤ میری طرف آؤ۔ پھر اسی طرح اور احادیث میں مزید اس کی علامات ملتی ہیں کہ وہ پتھر کھائے گا، گھاس نہیں کھائے گا۔ پھر یہ لہو سروجن و فروجن، کہ اس کے اندر کھڑکیاں دروازے ہوں گے اور اس کے اندر زینت نشستیں ہوں گی، روشنیاں ہوں گی۔ یہ تمام اگر دیکھا جائے تو ایک جانور کے اندر تو یہ علامات نہیں مل سکتی۔ تو آج ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں، یہ تمام کی تمام آج جو ان مغربی اقوام کی ایجادات ہیں، جو وسائل النقل آج ہر انسان استعمال کر رہا ہے، خواہ وہ زمینی ہے، خواہ وہ سمندری ہے، خواہ وہ آسمانی ہے، یہ تمام کی تمام جو سواریاں آج ایجاد ہوئی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی پر مہر ثبت کر رہی ہیں۔ تو جو ان کو ایجاد کرنے والا ہے دراصل میں وہی دجال ہے، اور جس نے ان کو ایجاد کیا ہے یہی دجال کا گدھا ہے۔ تو آج دیکھیں کہ ایک ہوائی جہاز ہے، وہ اس کو ایک ایئرپورٹ سے اڑتا ہے تو مغرب میں جا کے لینڈ کرتا ہے، دوسرا پاؤں اس کا وہاں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بادلوں سے اوپر اس کی گردن ہوگی،
تو آج دیکھ لیں کہ ہوائی جہاز جو ہے وہ بادلوں کے اوپر سفر کرتے ہیں. پھر سمندری جہاز جو ہے سمندر میں اتنی بھاری وہ سامان اٹھا، کیونکہ گدھا اصل میں بوجھ لادنے کے کام آتا ہے، بوجھ اٹھانے کے ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر لے جانے کے کام آتا ہے. تو آج دیکھ لیں کہ سمندروں کے اندر جو ہوائی جہاز ہے اس کے اوپر بے شمار سامان لاد کر انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اس کو منتقل کرتا ہے، اور وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس کا جو نیچے پانی جو ہے کہاں تک آتا ہے وہ سارا اوپر باہر نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر ہم ان تمام مختصر یہ ہے کہ ان تمام ایجادات کو دیکھیں تو حقیقت میں یہی دجال کا گدھا ہے، جو کئی ایک صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے اوپر مہر ثبت کر رہا ہے، اور یہی دجال کا گدھا ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جی جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ. بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس رنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق پیشن گوئی فرمائی اور جو علامات آپ نے بیان فرمائی، پھر آگے گدھے کے متعلق، اور جس تفصیل کے ساتھ جیسے کبھی فیض صاحب آپ نے اس کو بیان کیا ہے، تو یہاں پہ مجھے خلیفہ رابع رحمہ اللہ کا وہ بات بڑی یاد آتی ہے. وہ حضور سے بھی، خلیفہ رابع رحمہ اللہ سے بھی لوگ سوال کیا کرتے تھے کہ دجال کا گدھا کیا ہے، تو حضور وہ تمام تفصیلات بیان کرتے تھے، بلکہ جو سامنے بیٹھے ہوتے تھے انہی سے پوچھتے تھے کہ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائیں، یہ تمام علامات میں نے آپ کو بتائیں، تو اب یہ چیزیں سے کھل گیا ہے کہ یہاں اس گدھے سے کیا مراد ہے. پھر حضور فرماتے تھے کہ اب تو سوائے ایک گدھے کے باقی سب نے اس کو پہچان لیا ہوگا، گدھا ہی ہے جو اس کو اب نہیں پہچان سکتا. تو حقیقت میں ایسی ہے جیسے علامات آپ نے بیان کیے ہیں، یہ وہ ماڈرن ٹرانسپورٹ ماڈرن زمانے میں جو ٹرانسپورٹ کے جو نئے نئے ذرائع پیدا ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کشفی رنگ میں کس طرح سے مستقبل میں سب کچھ دیکھ رہے تھے. تو ظاہر ہے حضور تب فرماتے کہ ایک جہاز ہوگا یا ایک شپ ہوگی، وہ جہاز اوپر اڑے گا، کسی کو سمجھ نہیں آنی تھی. یہ گدھا ہی تھا جو ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو آپ نے اسی کو بیان کیا، اور اسی حوالے سے وہ تمام خصوصیات آپ نے بیان کر دیں. تو بہت بہت شکریہ. یہ باتیں بالکل روز روشن کی طرح واضح ہیں. وہ زمانہ جو قرب قیامت کا زمانہ تھا جس میں یہ تمام باتیں ظہور پذیر ہونی تھیں، وہ ہمارے سامنے ہیں، ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو ناظرین، اسی زمانے میں جس مسیح موعود امام مہدی نے آنا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے عین وقت پر تشریف لے آئے ہیں، اور جو خدا تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کام لینا تھا وہ آپ نے کام کیا، اور اسی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے جانشین، آپ کے روحانی جانشین، آپ کے خلفاء اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور دنیا میں ہر جگہ پر اسلام کے غلبے کے سامان ہیں جو خدا تعالیٰ پیدا کرتا جا رہا ہے ان کے ذریعے سے. ہم یہاں پہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے پاس سوال آیا ہے سیدہ مبشرہ شکیل صاحبہ کا انڈیا سے. وہ پوچھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح ثانی کو مسیح ابن مریم کے نام سے کیوں بلایا؟ یعنی جو آنے والے مسیح موعود حضرت غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام ہیں، ان کو مسیح ابن مریم کا نام کیوں دیا؟ تو اس کے متعلق اس کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں. تو رحمت اللہ صاحب، آپ سے میں درخواست کروں گا آپ مختصراً بتا دیں، ہمارے پاس وقت ہو رہا ہے اور سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں. جب مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور ہونا تھا، امام مہدی کا ظہور ہونا تھا، تو اس وقت جو بڑے بڑے فتنے تھے ان میں سے اسلام کے اندر جو اصلاح کے لیے تھا اس کے لیے تو مہدی کا ضروری ہونا تھا. اور جو بالمقابل عیسائی اقوام کا فتنہ سب سے بڑا جس کو فتنہ قرار دیا گیا ہے، ان کی اصلاح کے لیے تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے مشابہ اور انہی کی خصوصیات کا حامل فرد نہیں آنا تھا. تو یہ تو عام موٹی بات ہے کہ جب کوئی خصوصیات والا بندہ موجود ہو اور بعد میں ہم اسی خصوصیات والے بندے کی طرف کہیں کہ مثال کے طور پر آج سے 1500 سال پہلے حاتم طائی گزرا ہے، تو اگر آج کوئی سخی بندہ ہو تو ہم اس سے کہیں گے آپ تو حاتم طائی ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حاتم طائی جو پہلے 1500-1600 سال پہلے گزرا ہے آج وہ واپس دوبارہ دنیا میں آ کر اس انسان کے اندر جذب ہو گیا ہے، بلکہ خصوصیات مراد ہوتی ہیں. تو کیونکہ بڑا فتنہ عیسائیت کا فتنہ تھا، اسی لیے عیسائیت کے فتنے کو ٹیکل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسیح ابن مریم کے ہم رنگ ایک شخص کو بھجوانا تھا. اس کی خصوصیات کو خاص طور پر بیان کرنے کے لیے مسیح کا لقب دیا گیا ہے. اور قرآن کریم نے تو بہرحال ایک قسم کی پیشگوئی بھی کی ہے کہ جب مسیح ابن مریم کو بطور مثال بیان کیا جائے گا تو لوگ پھر قسم قسم کی باتیں بھی کریں گے. مثال کے طور پر سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ابن مریم کو بطور مثال لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ،
تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری قوم پھر اچانک شور مچانا شروع کر دیتی بھائی ابن مریم ہی کیوں، ابن مریم ہی کیوں؟ تو اگر ابن مریم آیا ہے تو یہ تو پھر قرآن کریم کی صداقت کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کہہ چکا تھا کہ الساعہ کی نشانیوں میں سے ایک ابن مریم کا ظہور ہے، اور ابن مریم کا ظہور اس کی صفاتی اعتبار سے ہے، نہ کہ جسمانی طور پر اس کا ظہور۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ رحمۃ اللہ صاحب، جزاکم اللہ۔ تو آپ نے بالکل درست فرمایا، بلکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ جیسے پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے یہاں پہ اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں کسی اور نبی کے نام کے حوالے سے خدا تعالیٰ پیشن گوئی کرتا ہے ایک آنے والے کی۔ اسی مسیح کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے کہ ایلیا نبی نے دوبارہ آنا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تب وہ منتظر تھے، تو وہ پوچھتے تھے کہ ایلیا نبی کہاں پر ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یحییٰ نبی وہ ایلیا نبی ہی ہیں۔ تو گویا وہ شخص جس کے متعلق اب جس کے نام پر خدا تعالیٰ نے پھر سے پیشن گوئی کی تھی، اسی نے اس مسئلے کا خود حل کر دیا۔ بائبل میں باتیں سب مذکور ہیں کہ کسی اور نبی کو اس کی مشابہت کی وجہ سے، اس کے ملتے جلتے کاموں کی وجہ سے، اس کی بہت سی دیگر علامات جو وہاں پر بھی چسپاں ہو رہی ہیں، ان تمام وجوہات کی بنا پر وہی نام دے دینا خدا تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو ہم یہاں پر آگے چلتے ہیں، شیخ ہمایوں کبیر صاحب ہیں انڈیا سے، وہ سوال کرتے ہیں، حفیظ اللہ صاحب خاص کر آپ سے درخواست کرے گا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 کا حوالہ دے کر نبی کا دروازہ کھول دیتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے غیر جماعت دوست ہیں کہ آپ سورت کا حوالہ دے کر نبی کا دروازہ، نبوت کو جاری قرار دیتے ہیں دوسرے لفظوں میں، تو کیا آپ کے نزدیک پھر مستقبل میں کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے؟ کیا یہ دروازہ ابھی تک کھلا ہے؟ بات یہ ہے کہ دروازہ کھولنے کا سوال تو تب ہو کہ اگر یہ دروازہ پہلے سے بند ہو۔ نہ قرآن کریم نے اس دروازے کو بند کیا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کو بند کیا ہے، اور نہ ہی جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور بزرگ ہیں، نہ انہوں نے اس دروازے کو بند کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح کی نبوت کے لیے تو ہمیشہ کے لیے اس دروازے کو بند فرمایا ہے، اور وہ ہے تشریع نبوت، کہ شریعت جو ہے وہ قیامت تک نئی نہیں آ سکتی۔ لیکن اسی طرح دوسری نبوت کے لیے جو آپ کے تابع ہے، اس کے لیے دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے بند کیا ہوتا تو آنے والے موعود کو 4 دفعہ نبی اللہ نہ کہتے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بار بار نبی کہنا کہ وہ نبی مبعوث ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت احمدیہ نے بند نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کو کھولا ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں، اور بزرگان نے ان پیش گوئیوں کو، ان احادیث کی جو تشریح فرمائی ہے، تمام ان لوگوں کا اس بار پر تو اتفاق ہے کہ وہ مسیح ابن مریم جو امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے آئے گا، وہ بہرحال نبی ہوگا۔ کیا غیر احمدی، کیا شیعہ، کیا سنی، سب کے سب اس بات پر متفق ہے کہ عیسیٰ بن مریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بن کر آئیں گے۔ تو پھر نبوت کا دروازہ کیسے بند ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ اور جو اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں، انہوں نے ان کی تشریحات بھی بیان فرمائی ہیں۔ مثلا حضرت امام محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں، فالنبوۃ صاریۃ الی یوم القیامۃ فی الخلق وان کان التشریع قد انقطع فالتشریع جزء من اجزاء النبوۃ، کہ نبوت تو اصل میں قیامت کے دن تک مخلوق میں جاری ہے، اگرچہ شریعت والی جو نبوت ہے وہ بند ہے، اور وہ ایک جز نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ تو ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیش گوئیوں کا ذکر کرتے ہیں یا جو مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم ایسے نبی کے آنے کی اجازت دیتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام پیش گوئیاں، احادیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بہرحال امت محمدیہ میں ایک شخص جس کا نام مسیح ابن مریم ہے، اس کو نبی اللہ قرار دیا ہے، تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں، ہم نے تو اس کو نبی مانا ہے۔ اب جو اعتراض کرنے والے ہیں، اگر وہ اور دکھا دیں تو کسی اور نبی کی پیش گوئی موجود ہے، ہم اس کو بھی مان لیں گے۔ بہرحال یہ کہنا کہ صرف ایک کے لیے دروازہ کھلا، یہ درست نہیں ہے۔ ایک کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کا لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ مسیح ابن مریم کے لیے استعمال کیا ہے، اور مختلف بزرگان نے اس آنے والے موعود کو نبی ہی قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر احادیث یا کوئی اور روایات میں کسی اور آنے والے موعود کا نام نبی رکھا گیا تو وہ ہمیں بھی دکھا دیں، ہم اس پہ بھی مان لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، ہم تو ایمان لانے والوں میں سے ہیں، بلکہ قرآن مجید میں ایک خاص
ایک انسان کے اندر جو فطرت، انسانی فطرت ہے اور خواص پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے وقت کے نبی کا اس وجہ سے انکار کیا کیونکہ انہوں نے اس سے قبل انکار کر دیا تھا۔ تو کسی نبی کا قبل انکار کرنا لازماً انسان کی سرشت پر، انسان روحانی طور پر کیسا اثر ہوتا ہے، دل بھی سخت ہو جاتے ہیں، لوگ اپنی جو خدا تعالیٰ کی دی ہوئی جو فراست ہے اور جو نور ہے، عقل ہے، اس کو استعمال نہ لیں تو مہریں لگ جاتی ہیں۔ تو ہم تو اللہ کے فضل سے ایمان لانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی اگر ایسا کوئی سلسلہ ہوا جس کا ہمیں علم نہیں ہے تو خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ آئے گا تو وہ خود ہی بتائے گا۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ رحمت اللہ صاحب مبارکہ طارق صاحبہ ہیں، آپ نے پچھلے ہمارے پروگرام میں حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کے متعلق جو رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ سورج اور چاند کو گرہن لگے گا، جو کہ دارالقطنی کی کتاب حدیث میں موجود بھی ہے، تو وہ پوچھتی ہیں کہ دارالقطنی کے علاوہ بھی کسی اور کتب حدیث میں کیا یہ حدیث مذکور ہے؟ جزاکم اللہ طارق صاحب، یہ حدیث جو ہے چاند اور سورج گرہن کو لگنے والی، جس کا سورس اصل قرآن کریم ہے، کہ قرآن کریم نے کہا تھا کہ چاند اور سورج کو گرہن لگے گا، دونوں جمع ہو جائیں گے، اور اسی کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے۔ یہ شیعہ سنی دونوں مکتبہ فکر میں یہ روایات موجود ہیں، بلکہ سنیوں کے، اہل سنت کے جو مختلف گروہ ہیں، فرقے ہیں، ان میں بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے برصغیر میں بڑا ہی معروف فرقہ اہل حدیث ہے، تو ان کے بزرگ جو ہیں علامہ نواب صدیق حسن خان صاحب، انہوں نے اس کو حجز الکرامہ میں لکھا ہے۔ اسی طرح ان کے بیٹے نواب نور الحسن خان صاحب، انہوں نے اس کو اقتراب الساعہ میں لکھا ہے۔ پھر جو شاہ محمد اسماعیل شہید ہیں، یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے، انہوں نے اربعین فی احوال المہدیین میں اس کو لکھا ہے۔ پھر ہمارے عام جو بریلوی مکتبہ فکر جن کو خاص محبت کی نگاہ سے جانت کرتے ہیں، ان میں امام مجدد الفسانی ہیں، انہوں نے مکتوبات امام ربانی جلد 2 میں اس کی یہ روایت موجود ہے۔ پھر حافظ لکھو کے والے نے اس کو احوال الاخرہ میں نوٹ کیا ہے۔ مساغ شیعہ روایات میں بحر الانوار میں یہ روایت موجود ہے کہ امام مہدی کے دور میں یہ حدیث مکمل ہوگی۔ کتاب الصافی میں جو تفسیر صافی ہے اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح فروع کافی اس میں موجود ہے۔ اکمال الدین و اتمام النعمہ شیعہ مشہور کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح امام ابن حجر نے اس کو نوٹ کیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الحاوی للفتاوی فی الفقہ والعلم میں اس کو نوٹ کیا ہے۔ تو یہ تقریباً 24 سے زائد کتابیں ہیں جن میں یہ روایت بہرحال موجود ہے۔ اس لیے اگر اتنی معروف روایت تھی، یہ لوگ پوچھتے تھے، تو یہ روایت یہ نہیں کہ پہلی دفعہ دارقطنی میں آئی ہو اور کسی جگہ موجود نہیں تھی، یہ شیعہ روایات میں، سنی روایات میں۔ پھر ان دونوں فرقوں کے ذیلی جو فرقے ہیں، مثلا میں نے آپ کو اہل حدیث کا بتا دیا، دیوبندی جو ہیں وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو بڑا ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی روایات میں یہ موجود ہے۔ تو جگہ جگہ یہ روایت موجود ہے، اس کا تو ایسا کوئی ایشو نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ اصل میں یہی ہے کہ یہ چاند خدا تعالیٰ نے ظاہر کیا، یہ نشان چاند اور سورج گرہن کا، جس کی وجہ سے مخالفین وہی جو بڑے زور سے اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ وہ نشان کام پر ہے، وہی اس کے منکر ہوئے، انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک بات جو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول ہو، اگر وہ ظاہر ہو جائے، خدا تعالیٰ خود فعلی طور پر اس کی شہادت دے دے، تو پھر تو آگے یہ تمام بحثیں ہی ختم ہو جانی چاہیے۔ دیانتداری کا تو یہی تقاضا ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ ہمارے ایک انڈیا سے غیر احمدی دوست ہیں، ان کا سوال آیا ہے۔ حفیظ اللہ صاحب خاک سر آپ سے یہ سوال کرنا چاہے گا کہ کیا امام مہدی کی ساری علامات جو ظاہر ہونی تھیں کیا وہ پوری ہو چکی ہیں؟ پھر ادریس احمد صاحب ہیں، ادریس احمد باجوہ صاحب لاہور سے، وہ بھی ملتا جلتا سوال پوچھتے ہیں کہ اگر امام مہدی کی ساری علامات تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں تو پھر اتنا عرصہ بھی گزر گیا ہے، تو امت مسلمہ نے اس آنے والے امام کو کیوں نہیں مانا؟ جی لیکن جہاں تک علامات کی بات ہے، ہمارا یہ چوتھا پروگرام ہے، ہم پہلے پروگرام سے ان علامات کا ہی ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بہت ساری علامات بیان ہوئی ہیں جو ہم بیان کر کے آئے ہیں، وہ پوری ہو چکی ہیں۔ اسی طرح احادیث نبویہ میں جو علامات بیان کی ہیں، آج بھی ہم ان علامات کے اوپر ذکر کر رہے ہیں، اور اس کی یہ جو آج آپ نے علامات 10 بیان فرمائی ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے ساتھ لازم تھی کہ جب یہ علامات پوری ہوں گی تو حضرت عیسیٰ کا نزول بھی ہوگا۔ تو جو سچے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے موعود ہوتے ہیں، علامات وہ یہ نہیں ہے کہ تمام کی تمام علامات جو ہیں اسی وقت پوری ہوں، یہ تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے نبی تھے، لیکن آپ کی وفات تک تو جزیرہ عرب سے اسلام نہیں نکلا. تو ایک مخالف اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ یہ کیسے تمام رحمت اللہ عالمین ہے کہ آپ کی وفات تک تو باہر اسلام پھیلا ہی نہیں ہے. پھر خلافت راشدہ کو بھی لے لیں، اس خلافت راشدہ کے زمانے میں تمام دنیا میں اسلام تو نہیں پھیلا. تو آج تک جو علامات جو پیش گوئیاں ہیں وہ تو آپ وسلم کی آج تک پوری ہو رہی ہیں. تو اس لیے یہ انتظار کرتے رہنا کہ فلاں علامت ہے اور اس کا ظاہری پوری ہونا، یہ بالکل درست بات نہیں ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو یہود بھی اسی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لے آئے کہ جی، ایک تو ان کی یہ تھی کہ تورات میں بالکل لکھا ہوا کہ اس وقت تک مسیح آ نہیں سکتا جب تک ایلیا آسمان سے نہ آئے. حضرت مسیح نے فرمایا کہ وہ ایلیا جس نے آنا تھا وہ یحییٰ نبی کی صورت میں آ گیا، اب کسی ایلیا نے آسمان پہ نہیں آنا، لیکن یہود نہیں مانے. پھر دوسری تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تمام یہود کو ارض مقدس میں جمع کر کے ان کی ایک مملکت بادشاہت عطا ہوگی، وہ دنیا کی بادشاہ سمجھتے رہے. اور انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ نے تو ہمیں بادشاہت نہیں عطا کی، اس لیے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہود نے کہا کہ تمام دنیا میں اس عالمی تعلیم کو پھیلانا تھا، وہ بھی حضرت عیسیٰ نے نہیں پھیلائی، اس وجہ سے آج تک ایمان نہیں لے کے آئے. اس لیے ایک ایک علامت کو اپنا انسان اپنی مرضی کے مطابق اس کو دیکھتا رہے اور اس کی تشریح کرتا رہے، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے. خدا تعالیٰ کا جو مبعوث ہوتا ہے اس کے دعویٰ کو دیکھا جاتا ہے، وہ کہتا کیا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، پھر خدا کے ساتھ وہ علامات کی نشانات بھی دکھاتا ہے، پھر خدا تعالیٰ اس کی تائید میں وہ نشانات کو پورا ہی کرتا ہے. لیکن یہ آخری علامت تک اس کا انتظار کرتے رہنا، یہ صادقوں کی علامت نہیں ہوتی. تو اس لیے ابو بکر نے تو کوئی ایسی علامت نہیں دیکھی تھی، کوئی ایسا نشان نہیں مانگا تھا. آج اس کے ایمان کا ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو اس نبی کی جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں. تو حضرت مسیح موعود السلام کو اگر دیکھیں تو میں یہ مبالغہ ہرگز نہیں ہوگا کہ سینکڑوں ایسی پیش گوئیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور قرآن کریم میں مذکور ہیں، وہ تمام کی تمام پوری ہو چکی ہیں. تو اس سے زیادہ اور کیا ہے کہ اس سے زیادہ اور ان کے دلائل یا پیش گوئیاں یا علامات اور کہاں سے دی جا سکتی ہیں؟ یہ تمام کی تمام علامات پوری ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں. اور حضرت مسیح موعود السلام کے زمانے میں بلکہ آپ نے تو ہزاروں اپنی پیش گوئیاں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بیان فرمایا، اور کتنے نشانات ہیں جو فرمایا، اور آپ کی زندگی میں ان نشانات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی صداقت کے لیے دکھلایا اور آپ کی زندگی میں وہ پوری ہوئی. باقی رہا ایمان کی بات، تو یہ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ کسی کے ہاتھ کی بات. اسلام میں تو جبر ہے نہیں، دین میں تو جبر ہے نہیں ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، جس کو ہدایت دے، جس کو ہدایت نہ دے، یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے. ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست آپ نے فرمایا، جزاکم اللہ. ہم ہمارے پروگرام کے بھی اختتام کو پہنچ گئے ہیں. ناظرین، خاک سر یہاں پر ہمارے جو شرکاء ہیں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرے گا. ممنون ہوں آپ نے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیے. اس طرح سے ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جس بات کی طرف ہم اپنے ناظرین کو ان سیریز میں توجہ دلانا چاہ رہے تھے وہ یہی تھی کہ جو 14ویں صدی جو گزری ہے وہ کوئی غیر معمولی صدی نہیں تھی. یہ وہ صدی تھی جس کے متعلق قرآن مجید، احادیث، اسی طرح سے بزرگان سلف جو ان کے اقوال جو امت میں مشہور ہیں، اور امت ان تمام بیانات اور پیشن گوئیوں کی وجہ سے 14ویں صدی کے سر پر آنے والے مسیح موعود اور امام مہدی اور مجدد کی منتظر تھے اور انتظار کرتے رہے. تو اس صدی کے سر پر صرف ایک ہی شخص ہے جو کھڑا ہوا اور جس نے یہ دعویٰ کیا کہ خدا تعالیٰ نے اسے مامور کر کے اس عظیم الشان کام کے لیے بھیجا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خدا تعالیٰ کی پاک اور مطہر وحی سے اطلاع دی گئی ہے کہ میں اس کی طرف سے مسیح موعود اور امام مہدی موعود اور اندرونی و بیرونی اختلاف کا حکم ہوں. پھر آپ فرماتے ہیں جب 13ویں صدی کا آخر ہوا اور 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے مجھے خبر دی تو اس صدی کا مجدد ہے. میں اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہوں. اب دیکھیں، ایک جھوٹا اس طرح سے خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر اس کو بطور گواہ کے پیش نہیں کر سکتا. آپ بڑے زور شور سے زوردار الفاظ سے فرماتے ہیں کہ میں اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر لکھتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں خبر دی ہے، جو صحیح بخاری اور مسلم اور دوسری صحیح ستہ میں درج ہے. وکفیٰ باللہ شہیدہ. تو خدا تعالیٰ آپ کے گواہ ہیں
اور خدا تعالیٰ کا کلام ناظرین کھول کر دیکھیں، ہم ہمارے غیر جماعت دوستوں کو یہی کہتے ہیں کہ جس بنا پر خدا تعالیٰ گزشتہ انبیاء اور ان کی صداقتیں خدا تعالیٰ ثابت اور ظاہر کرتا آ رہا ہے، وہ تمام جو معاملات خدا تعالیٰ اپنے سچے نبیوں سے کرتا آ رہا ہے، اس کسوٹی پر پرکھ کر آپ دیکھیں کہ کیا یہ آنے والا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے یا نہیں، کیا خدا تعالیٰ کا اس کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے یا نہیں، کیا اس کی جماعت کے ساتھ خدا تعالیٰ کا وہ سلوک ہے یا نہیں جو خدا تعالیٰ کی الہی جماعتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہی ایک بات ہے جو ایک اس معاملے کو بہت آسانی سے حل کر دینے والی ہے۔ آپ ابھی ہمارے پاس سوال آیا کہ کیوں سب لوگ ابھی تک ایمان نہیں لائے، تو اس کا موازنہ کریں کہ پچھلی جو بنی اسرائیل میں جو مسیح بن کر آئے تھے وہاں پر کتنا عرصہ گزرا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ اس راستے پر گامزن ہے اور ترقیات کی منازل طے کرتی جا رہی ہے، اور جو شہید روح ہیں وہ انشاءاللہ آگے بھی شامل ہوتی رہیں گی۔ تو ہم آپ سے اب اجازت چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کسی اور اسٹوڈیو سے راہ ہدایت کو ملاحظہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین